آزاد کشمیر کی سیاست میں ہلچل، فیصلہ کن مرحلے میں داخل۔ صدر زرداری سے آج مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے وفد کی ملاقات کا امکان۔ احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، امیر مقام اور دیگر رہنما ملاقات میں شریک ہوں گے۔ ملاقات میں حکومت سازی کے معاملات پر بھی غور متوقع۔ آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت ہوگی۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے 32 ارکان کی حمایت کا دعویٰ۔ چودھری یاسین کا وزیر اعظم آزاد کشمیر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ کہا، انوار الحق نے خود کہا تھا 27 ارکان دے کر استعفیٰ دوں گا، اب اخلاقی طور پر مستعفی ہونا چاہیے۔ سردار تنویر الیاس نے کہا کہ 27 کا گولڈن نمبر پورا ہے۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے پاس 2 روز میں بصورت دیگر عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی جائے گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے استعفیٰ دینے کی تردید کر دی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ کہا، عدم اعتماد جمہوریت کا حسن ہے، جو بھی ہو سامنا کروں گا۔ جب تک قلم کا اختیار ہے اپنے فرائض سر انجام دیتا رہوں گا۔ اگر کسی کی نمبر گیم پوری ہے تو عدم اعتماد کیوں نہیں لاتے؟ اسلام آباد میں بیٹھ کر خود ہی میری پریس کانفرنس بلاتے ہیں اور خود ہی ملتوی کر دیتے ہیں۔ میری قدر میرے جانے کے بعد آئے گی، میرے چہرے پر کوئی ندامت دکھائی نہیں دے گی۔ چودھری انوار الحق نے کہا کہ واحد وزیر اعظم ہوں جس نے خزانہ بھرا، خالی نہیں کیا۔ جلد پریس کانفرنس کروں گا جس میں تفصیلی بات ہوگی۔ میں اپنی کارکردگی پر مطمئن ہوں، اللہ نے مجھے کامیاب کیا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اپوزیشن لیڈر کی تقرری، اسپیکر قومی اسمبلی نے اراکین کے دستخطوں کی تصدیق کی ہدایت کر دی ہے۔ قومی اسمبلی میں نئے اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے معاملے پر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض سعدی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ذرائع کے مطابق شعبہ قانون سازی نے اسپیکر کو تحریک انصاف کی جانب سے محمود خان اچکزئی کے بطور اپوزیشن لیڈر نامزدگی سے آگاہ کیا۔ اسپیکر نے درخواست پر موجود تمام 74 اپوزیشن اراکین کے دستخطوں کی تصدیق کی ہدایت کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے معاملے پر قومی اسمبلی کا قاعدہ نمبر 39 پر بھی غور کیا گیا۔ فیصلہ کیا گیا کہ جلد بازی سے گریز کیا جائے اور دستخطوں کی تصدیق مکمل ہونے کے بعد اسپیکر ریاض صادق حتمی فیصلہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی اس حوالے سے کسی ٹائم فریم کے پابند نہیں ہیں، جبکہ انہیں بتایا گیا کہ تمام 74 اراکین نے آزاد حیثیت میں دستخط کیے ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اردن کا سرکاری دورہ۔ اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ولی عہد شہزادہ حسین بن عبداللہ بھی موجود تھے۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا، خاص طور پر دفاعی اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ اور خطے کی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ آرمی چیف نے پاکستانی عوام، حکومت اور مسلح فوج کی جانب سے شاہ عبداللہ دوم کے لیے نیک تمنائیں پہنچائیں اور دونوں برادر ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ شاہ عبداللہ نے پاکستان کی مسلح فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور علاقائی امن و استحکام کے لیے کردار کو سراہا اور دفاعی تعاون مزید بڑھانے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اس سے قبل فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اردنی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف میجر جنرل یوسف احمد الخطی سے بھی ملاقات کی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے محمد عمران سے۔ جی عمران، مزید بتائیے گا۔ جی بالکل، آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ تازہ ترین علاقائی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے پاکستان کے عوام، حکومت اور مسلح افواج کی جانب سے شاہ عبداللہ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار پہنچایا اور پاکستان کی جانب سے اردن کے ساتھ گہرے برادرانہ تعلقات کے لیے غیر متزلزل عزم کا بھی اعادہ کیا۔ اس موقع پر شاہ عبداللہ نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور علاقائی امن و استحکام کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ شاہ عبداللہ کا پاکستان کے ساتھ دفاعی اشتراک کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار بھی کیا اور قبل ازیں آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اردن کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف میجر جنرل یوسف احمد سے بھی ملاقات ہوئی۔ آرمی چیف اور اردنی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی ملاقات جنرل ہیڈ کوارٹرز میں ہوئی۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز عمان پہنچنے پر آرمی چیف کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اردنی مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ صحیح، بہت شکریہ نمائندہ خصوصی محمد عمران ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اسٹیٹ بینک کا مسلسل چوتھی بار شرح سود 11% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ نئی مانیٹری پالیسی میں شرح سود کو 11% پر برقرار رکھا گیا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے مطابق مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں شرح سود کو برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 46% شرکا نے سروے میں یہ بھی کہا کہ جون 2026 تک پالیسی ریٹ کم ہو کر 10% تک آنے کی توقع ہے۔
दूसरी जानिब रिपोर्ट में कहा गया कि मालियाती साल 26 में औसतन महंगाई की शरह 6 से 7% के दरमियान रहेगी। दिसंबर 25 तक रुपया डॉलर के मुकाबले में 282 से 285 रुपये के दरमियान रहेगा। गवर्नर स्टेट बैंक रवा मालियाती साल की चौथी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान 15 दिसंबर को करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात खत्म। बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह से रवाना। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान के दरमियान अहम सियासी अमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी मामलात पर मुशावरत की गई। मुलाकात में नए कानून साजी और पार्लिमानी ताउन पर गौर, आइना कानून साजी में अपोजिशन जमातों के किरदार पर तफसीली बातचीत हुई है। मुलाकात में हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुल्की इस्तेहकाम, मईशत और इंतखाबी इस्लाहात पर भी बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा नैयर हुसैन बुखारी, हुमायूं खान और जमील सोमरो शरीक हुए। मुलाकात में JUIF के रहनुमा मौलाना असद महमूद और मुफ्ती इब्रार भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी की क़यादत मीडिया टॉक किए बगैर मौलाना की रहायशगाह से वापस रवाना हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। रियाज के रॉयल टर्मिनल पर डिप्टी गवर्नर रियाज शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक और दीगर सफारती अफसरान ने भी वज़ीर आज़म का खैर मकदम किया। दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात का फ़रोग़ और सरमायाकारी के नए मौक़े तलाश करना है। वज़ीर आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के नवे एडिशन में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म रियाज में सऊदी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे, जिनमें मौजूदा ताउन के जायज़ा और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर बातचीत होगी। पाकिस्तान आलमी सरमायाकारी और पायदार तरक्की के लिए अपनी सलाहियतें उजागर करेगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तश्कील का मामला बदस्तूर ताख़ीर का शिकार। 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद भी सूबाई काबीना तश्कील नहीं दी जा सकी। सूबा वज़ीर आला के हल्फ के बाद भी 2 हफ्तों से बगैर काबीना के चल रहा है। सूबाई काबीना न होने के बायस अहम पॉलिसी फैसले रुक गए। ब्यूरोक्रेसी अहम हुकूमती मामलात पर चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से राबते करने लगे। सूबे में कुछ अहम मनसूबों की मंजूरी भी लटक गई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी काबीना में कुछ नए चेहरे शामिल करना चाहते हैं। वज़ीर आला बानी PTI से अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक हिदायत भी लेना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नवंबर में मुमकिना एहतजाजी कॉल। ज़राए PTI के मुताबिक पंजाब में पार्टी को मुतहरिक करने के लिए सरगर्मियां तेज। अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की कारकर्दगी रिपोर्ट्स की तैयारी शुरू। अब तक होने वाली एहतजाजी लाहे अमल पर अमल दरामद का जायजा लिया जा रहा है। अडियाला जेल और अपने अपने एरियाज में कौन पार्टी क़यादत की कॉल्स पर मुतहरिक रहा, तफसीलात जमा होना शुरू। पुरानी वीडियोस शेयर करने वाले और गैर फाल अरकान की निशानदही भी जारी। पहले मरहले में जिला सतह पर रिपोर्ट्स तैयार करने का अमल जारी है। रिपोर्ट्स मुकम्मल होने के बाद बानी चेयरमैन को पेश की जाएंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, अगस्त के आखिर में सैलाब आया। अक्टूबर के आखिर तक जो रिकॉर्ड सैलाब से निकालने का बनाया है वो तारीख में लिखा जाएगा। कोई कह रहा है खाला मरियम, बाजी मरियम, क्योंकि लोग समझते हैं कि मरियम आएगी तो मसाइल हल होंगे। वज़ीर आला ने कहा कि जब तक मुतासरीन को घरों में दोबारा आबाद ना कर लूँ, इस वक्त तक नहीं बैठूंगी। अगर किसी को सर्वे पर एतराज़ है तो शिकायत दर्ज करा सकता है। पहले घर के लिए 50,000 दिया जाता रहा, अब मरियम नवाज ने घर के लिए 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। सिख यात्रियों को वीज़े जारी ना होने पर बहुत दुख है, मोदी को इसका जवाब देना पड़ेगा। साहिबा जो हैं वो हो, उनकी टीम हो, इन तमाम लोगों ने ये जो एक इतनी बड़ी आजमाइश पंजाब के ऊपर आई थी, उसको एक चैलेंज की तरह, एक ऐसी आजमाइश की तरह कि जो अल्लाह पाक की तरफ से अगर आई है तो उसमें कैसे निपटा जाता है, ये मैं समझती हूँ कि अपने तौर पर एक सक्सेस स्टोरी है जिसको देखा और लिखा जाएगा। 2025 के सैलाब ने हर तरह से उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। 2080 की दिहाई के अंदर भी जो सैलाब आया था वो 3 दरियाओं में नहीं था। घर के लिए 50,000 मिलता था और अब ये जो है घर जो डैमेज हो रहा है वो 5 लाख है। ये वो वादा है जो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ ने आपके साथ किया था कि जब तक मैं आपको अपने अपने घरों में दोबारा आबाद ना कर लूँ, मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। अगर किसी को कोई एतराज़ हो इस सर्वे के ऊपर, या किसी को लगे कि मुझे जो है मेरे साथ हक तलफी हुई है, तो उसका ग्रीवियंस का भी तरीकाकार मौजूद है। गुज़श्ता 1.5 साल में मुआशी अशारियों में नुमायां बेहतरी आई है। मिनी बजट किताबें बेबुनियाद साबित हुए। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी का कहना है कि मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। मुआशी मैदान में मिलने वाली कामयाबियों को अब पायदार बनाना है। बिजली की तकसीम में कंपनियों की निजकारी का अमल जारी है। आइंदा माह PIA के निजकारी पर भी पेशरफ देखने को मिलेगी। टैक्स वसूलियों में तकरीबन 26% इजाफा हुआ है। हुकूमत निजी शोबे की हौसला अफजाई कर रही है।
حکومت کا کام ہے کہ بزنس کے کام میں سے نکلنا، اپنے رول کو گھٹانا اور ان اداروں کو کی سروس ڈیلیوری امپروو کرنا تاکہ عوام کو بہتر سروس ملے. جو خسارے کرنے والے ادارے ہیں، یہ جو بوجھ ہیں ہمارے ٹیکس پیئر پر، یہ بوجھ نہ رہیں، اور نہ صرف یہ، وہ عوام کو بھی بہتر سروس فراہمی کا ایک سبب بنتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ پی آئی اے کی کامیاب نجکاری ان سارے اہداف کو پورا کرنے میں کامیاب ہوگی اور آگے انشاءاللہ عوام کو ایک بہتر سروس بھی ملے گی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنی نے وزیر اعظم شہباز شریف کے نام خط لکھ دیا. گورنر نے گندم کی بین الصوبائی ترسیل پر پابندی کے معاملے پر مداخلت کی درخواست کی. خط میں کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا گندم کی کمی کا شکار صوبہ ہے. پابندیاں آئین کے آرٹیکل 151 کے خلاف ورزی ہیں. عوامی مفاد میں گندم کی آزادانہ نقل و حرکت یقینی بنائی جائے. گورنر خیبر پختونخوا نے وفاقی وزیر دفاع کو بھی خط لکھ دیا جس میں کہا گیا ہے کہ پشاور سے کراچی اور خلیجی ممالک کے لیے پی آئی اے کی روزانہ پروازیں فوری طور پر بحال کی جائیں. محدود پروازوں کے باعث عوام اور تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. نیب نے اپر کوہستان مالیاتی اسکینڈل میں نامزد پولیس آفیسر کو گرفتار کر لیا. ذرائع کے مطابق پولیس افسر کو ایبٹ آباد سے حراست میں لیا گیا. نیب نے سب انسپیکٹر نصیر الدین پر 6 کروڑ روپے سے زائد کرپشن کا الزام ہے. ملزم کو جسمانی ریمانڈ کے لیے کل احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا. نیب نے ملزم کی وارنٹ گرفتاری جاری کیا تھا. نیب نے اپر کوہستان اسکینڈل میں اب تک متعدد سرکاری اہلکاروں، کانٹریکٹرز اور دیگر ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے. سب انسپیکٹر پر 6 کروڑ روپے سے زائد کرپشن کا الزام ہے. مزید تفصیلات جانیں گے محمد طیب سے. جی طیب، مزید بتائیے گا. جی بالکل، اپر کوہستان اسکینڈل میں ایک اور گرفتاری ہوئی ہے اور یہ گرفتاری ایبٹ آباد سے ہوئی ہے. اور یہ جو اب حال ہی میں گرفتار ہوا ہے آج، تو وہ سب انسپیکٹر ہے اور اس پر 6 کروڑ کا الزام ہے. سب انسپیکٹر کا نام جو ہے نصیر الدین بابر ہے. اس کو جو ہے وہ ایبٹ آباد سے گرفتار کیا گیا ہے اور ذرائع کے مطابق اس کو کل جو ہے احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا، جہاں پر احتساب عدالت سے جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا. اب تک جو ہے اس میں متعدد ٹھیکیدار اور مرکزی ملزم قیصر اقبال سمیت تقریباً 20 کے قریب جو ہے وہ ملزمان حراست میں لیے گئے ہیں. جی صحیح، بہت شکریہ. نمائندہ پشاور محمد طیب ہمیں آگاہ کر رہے تھے. کراچی ہب کینال کو 48 گھنٹے کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ. وابٹا حکام کی جانب سے اعلامیہ جاری. پروجیکٹ ڈائریکٹر ہب ڈیم وابٹا نے واٹر کارپوریشن حکام کو بندش سے متعلق تفصیلی طور پر آگاہ کر دیا. وابٹا انتظامیہ نے باضابطہ مراسلہ ارسال کر کے واٹر کارپوریشن حکام کو ہب کینال کو 28 اکتوبر سے 29 اکتوبر 2025 تک مکمل طور پر بند رکھا جائے گا. کینال کی بندش کے شیڈیول سے مطلع کر دیا ہے اور مراسلے کے مطابق وابٹا کی حدود میں آنے والے ہب کینال کو 28 اکتوبر سے 29 اکتوبر 2025 تک مکمل طور پر بند رکھا جائے گا. ہب کینال کی بندش کا مقصد ہب ڈیم سے ایکس ریگولیٹر تک تفصیلی سروے اور مرمتی کاموں کی انجام دہی ہے. پانی کی فراہمی معمول کے مطابق بحال ہوتے ہی شہریوں کو فوری طور پر آگاہ کیا جائے گا. اس متعلق آپ کو بتائیں کہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے. کراچی ہب کینال کو 48 گھنٹے کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ. پروجیکٹ ڈائریکٹر ہب ڈیم نے واٹر کارپوریشن حکام کو بندش سے متعلق تفصیلی طور پر آگاہ کر دیا. کراچی ہب کینال کو 48 گھنٹے کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی قیادت میں ایل او سی پر یوم سیاہ ریلی میں سینکڑوں افراد کی شرکت. بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف نعرے. شرکا نے وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا. راجہ فاروق حیدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج کا دن ہماری تاریخ کا سیاہ ترین دن. ہندوستان کے ناپاک قدم کشمیر پر پڑے. انڈیا کے غیر قانونی قبضے کو ختم کرنے کے لیے 1 لاکھ سے زائد جوانوں کی قربانی دی. پاکستان اور کشمیری عوام کو دنیا کی کوئی طاقت الگ نہیں کر سکتی. پاکستان کے کروڑوں لوگ کشمیریوں کے ساتھ ہیں. کچھ لوگوں کو غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے. حریت کانفرنس کی آزادی کی جدوجہد کو کبھی فراموش نہیں کریں گے. مودی نے آزاد کشمیر پر حملے کی جرات کی تو اس کی فوجوں کا قبرستان بنائیں گے. اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ 3 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ چکے ہیں. آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار وفاقی وزراء بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں. وزیر اعظم ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے. 3 روزہ یہ دورہ ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کریں گے. تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور افرادی قوت کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بات چیت کی جائے گی.
اس متعلق آپ کو بتائیں کہ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے عالمی اور علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ ریاض پہنچے ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف 3 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں شرکت کے لیے وزیراعظم ریاض پہنچے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے پر ریاض کے نائب گورنر نے وزیراعظم کا پرتپاک استقبال کیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اپنے وفد کے ہمراہ 3 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ وہ ریاض میں اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیراعظم فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کی نویں کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر ریاض پہنچے ہیں۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے عالمی اور علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ 3 روزہ دورہ ہے یہ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اپنے وفد کے ہمراہ سعودی عرب پہنچے ہیں۔ ریاض پہنچنے پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے۔ وزیراعظم فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کی نویں کانفرنس میں شرکت کے لیے ریاض پہنچے ہیں۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ کراچی میں مزار قائد پر یوم سیاہ کشمیر ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا نے 27 اکتوبر کو کشمیریوں کی دل آزاری کی۔ کشمیر کا مسئلہ بہت جلد حل ہوگا۔ کشمیر کو پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ کشمیری جو فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ پاکستان کے دفتر خارجہ مسئلہ کشمیر کو احسن انداز میں اجاگر کر رہا ہے۔ ملک بھر کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی کشمیر کے حوالے سے یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ کشمیریوں سے ظاہر یکجہتی کے لیے سول سیکریٹریٹ سے گورنر ہاؤس تک ریلی نکالی گئی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم فنڈی نے ریلی کے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ آج پوری دنیا میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ جو ظلم کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا نوٹس لیا جائے۔ افواج پاکستان نے 4 دن میں ہندوستان کو شکست دی۔ سفارتی محاذ پر کوئی کانفرنس پاکستان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ آج پاکستان مقدس مقامات کی حفاظت کر رہا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ مختصر کابینہ بنا لے۔ سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کے بعد کابینہ بنے گی۔ پہلے بھی کہا تھا کہ ایک دن پی ٹی آئی اپنی حکومت کے خلاف یوم نجات منائے گی۔